السلام علیکم ناظرین، پریس ٹی وی کے اسپیشل افطار ٹرانسمیشن ہمارا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری اور میرے ساتھ ہیں اظہر عبدی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رحمتوں والا، برکتوں والا اور فضیلتوں والا مہینہ، اور سچ ٹی وی کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ ان تمام موضوعات کو ہم ڈسکس کریں جن کے بارے میں کچھ سیکھنے کی، سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور ناظرین، یہ رحمتوں والا، برکتوں والا اور فضیلتوں والا مہینہ بہت ہی تیزی سے رخصت ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور چونکہ عشر مغفرت بھی اپنے اختتام کی جانب ہے۔ آج کا ہمارا موضوع کیا ہوگا، یہ میں گزارش کرتی ہوں حضرت صاحب سے کہ ہمیں آگاہ کریں۔ جی، آپ نے بجا فرمایا۔ ماہ رمضان میں جی ایسے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں جن کا ماہ رمضان سے بھی تعلق ہے، بالکل اور ظاہر ہے پھر جو رمضان کا ہدف ہے، جی تقویٰ، تزکیہ نفس اور ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اس سے بھی تعلق ہے۔ یقیناً بالکل اور مثلاً جب ہم نے قرآن پاک پر پروگرام کیا تو ہم نے کہا تھا کہ آج کا پروگرام تو بالکل مخصوص ماہ یقیناً، رمضان کے لیے یقیناً، ہے، کیونکہ ماہ رمضان کا تعارف ہی بالکل اس طرح کرایا گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ بے شک لیکن جو اب 3-4 دن موضوعات جی چل رہے ہیں ان کو بھی رمضان سے اور ہمارے ان موضوعات سے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ کہا جاتا ہے کہ رسول پاک ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو زندہ معجزات جی ہیں، باقی تو معجزے ہوئے، چاند 2 ٹکڑے ہوا، اس کے بعد وہ معجزہ ظاہر ہے نہیں رہا، جی پتھروں نے کلمہ پڑھا، درخت چل کے آئے، بالکل لیکن یہ معجزہ ظاہر ہے ہمیشہ نہیں رہے۔ لیکن جو ہمیشہ رہنے والے معجزے ہیں رسول اللہ کے، وہ 2 ہیں، ایک قرآن پاک اور ایک مولا علی۔ ماشاء مولا علی کی شخصیت، مولا علی کی ذات، مولا علی کی سیرت، مولا علی کے کارنامے جی اس دنیا کا اور ختمی مرتبت کا معجزہ ہیں۔ بالکل بے ایسی شک بے شک شخصیت تاریخ انسانی نے اور اس چشم فلک نے اور اس دھرتی نے نہ دیکھی اور نہ آگے بے شک دیکھے بالکل گے، یقیناً تو اسی لیے ان کی شخصیت کو معجزہ کہا گیا۔ سبحان اس پر ان کی گفتگو ان کے فضائل پر ہوگی۔ آج جو خاص موضوع ان کے حوالے سے ہے، چاروں دن ہم ایک موضوع لے رہے ہیں کہ آپ وارث علوم ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ دروازہ شہر علم ہیں جو معروف حدیث ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب موجود ہیں، چندہ تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ملک کے نامور خطیب ہیں، سلجھے ہوئے مذہبی رہنما ہیں، گہرائی سے دینی موضوعات کو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب پیر شعیب رضا قادری صاحب موجود ہیں، ہمارے مہمان میاں والی سے تشریف لائے ہیں، اور آپ بھی خطابت کے جوہر بھی دکھاتے ہیں، معارف دینی بھی بیان کرتے ہیں۔ جی خوش آمدید کہیں گے مہمانوں کو، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ناظرین، تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جی قاری ذیشان حیدر صاحب۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور قاری صاحب گزارش کرتے ہیں کہ ہماری نشریات کا آغاز تلاوت سے کیجیے، بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم جزاک اللہ گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب. مولا علیہ السلام کے دن ہیں اور یہ وہ ایام ہے جب امیر المومنین امام المتقین یعصب الدین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرق مبارک پر نبی کریم کی زبان اقدس کے مطابق دنیا کے شقی ترین شخص نے ضرب لگائی جو آج سحر گزری اور مولا علی پھر 3 دن بستر شہادت پر رہے اور ہم سے ظاہری طور پر جدا ہوئے. تو یہ ایام متبرک ہیں، مقدس ہیں اور مولا علی کی فضائل بیان کرنے والے ایام ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت اور وہ پہلو کہ جو رسول اللہ نے بیان کیے ہمارے لیے کہ جن سے ہمیں استفادہ کرنا ہے، اور ان میں جو سب سے بڑا پہلو ہے وہ علم علی علیہ السلام ہے. ہمیں رسول پاک سے جو بھی علم حاصل کرنا ہے، بڑی معروف حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، اور جس نے علم حاصل کرنا ہے وہ دروازے سے آئے. یعنی یہ حدیث یہ کنٹینیو ہوتی ہے اور ختم یہاں پر ہوتی ہے. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا انتہائی شکریہ کہ آج کے دن انتہائی اہم موضوع ہے، اس پہ اظہار خیال کا موقع فراہم کیا. اور آج صبح سحری کے بعد نماز کے ٹائم پہ جب فضا میں یہ آواز گونجی تہدمت واللہ ارکان الہدا، ہدایت کے ستون گر گئے، جب مولا علی علیہ السلام کے فرق اقدس پہ تلوار لگی ابن ملجم کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حملہ یہ علی کی ذات پہ نہیں تھا، یہ ہدایت پہ تھا، یہ دین پہ تھا، یہ عدل پہ تھا، بالکل یہ علم پہ حملہ تھا. جتنی فضیلتیں ہیں ان پہ حملہ تھا. بہت بڑا جرم اور بہت بڑا حملہ. میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آج کا جو نقصان ہوا ہے عالم اسلام کا سب سے بڑا نقصان تھا. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل ایسے جو اتنا بڑا سلسلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کئی دن لگے رہے ان فضائل پہ تو ختم نہیں ہوتے. علی علیہ السلام کو شجاعت میں دیکھو، علی علیہ السلام کو عبادت میں دیکھو، علی کو سخاوت میں دیکھو، علی علیہ السلام کو دوسرے جو ان کا اللہ کے ساتھ محبت اور عشق ہے اس کو دیکھو، اور حکومت علی، نظام علی، سسٹم علی، عدل علی کو دیکھو. تو اتنے وسیع موضوعات ہیں، لیکن آپ نے آج خوبصورت موضوع رکھا ہے علم کا. علم کے بارے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ لوگ جو علم کی بلندیوں پہ ہیں اور وہ جن نے علم کو چکھا ہی نہیں ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے. قرآن مجید میں ایک دفعہ جب طالوت اور جالوت کا واقعہ پیش آیا اور مسئلہ ہوا خلافت کا اور بادشاہت کا، بڑا خوبصورت جملہ ہے قرآن کا، ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے اوپر چن لیا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے خصوصیت بتا دی ہے کہ اس کے لیے کیا چاہیے، ایک علم چاہیے، ایک شجاعت چاہیے، دو چیزیں چاہیے جس کے ساتھ اور یہ قرآنی آیت. اور پھر جب منصب دینے کی بات ہو تو جو کرائیٹیریا ہے وہ اس آیت میں بیان ہوا ہے. منصب دینا ہو تو یہ 2 کرائیٹیریا. بالکل علم اور شجاعت. علم معیار ہے، ظاہر ہے علم وہ خصوصیت ہے، علم وہ سرمایہ ہے، علم وہ اثاثہ ہے، علم وہ ہیرا ہے جس کے ذریعے فقط انسان نہیں معاشرے بلندیوں پہ پہنچتے ہیں. اور علی علیہ السلام خود ایک امت تھے. علی علیہ السلام خود ان نے جو امت مصطفیٰ میں
علم کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں جو چاہتا ہے کوئی مشکل حل کرے علمی دنیا میں والی کے دروازے پہ جھکتا ہے. میں بعد میں بیان کروں گا کہ علی علیہ السلام کے علم سے کیا کیا استفادے ہوئے, کہاں کہاں پہنچے. جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کتب میں یہ تواتر کے ساتھ یہ حدیث ہے جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور جو آنا چاہتا ہے اس طرح جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے فلیات بابھا, تو وہ دروازے پر آئے, دروازے پہ آئے گا تو اس علم میں. یہ ایک حدیث اور ایک اور بھی ہے, انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا, میں حکمت کا شہر ہوں. حکمت بھی وہی علم ہے, وہی دانائی ہے, وہی سوچ ہے, فکر ہے. تو اس میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حکمت کا شہر ہوں, علی حکمت کے دروازے ہیں. جس کو حکمت چاہیے وہ علی کے دروازے پہ اسے آنا پڑے گا. اور حضرت علی علیہ السلام اپنے بارے جو کمال کے جملے ہیں آگے نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں خطبہ شکشکیہ میں تیسرا خطبہ جو ہے, ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر, بہت بڑا جملہ ہے. آگے مجھ سے علم کے جو سیلاب ہیں وہ بہتے ہیں اور دنیا تک پہنچتے ہیں. کیا خوبصورت ہے. اور ولا یرقى الی الطیر, میں علم کی اس بلندی پہ فائز ہوں کہ کوئی پرندہ بھی پر مار کر اس تک نہیں پہنچ سکتا, اس کی اڑان ادھر تک نہیں پہنچ سکتی جہاں علی کا علم ہے. تو ظاہر ہے علی کا ایسا علم ہے کہ وہ بار بار آج زندگی میں یہ دعویٰ کرتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار جو علی کے علم کے بارے میں فرمایا ہے, ایک جگہ میں الاستیاب فی معرفت صحاب, اس میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا کہ اس میں پڑھ رہا تھا ان کا یہ قول تھا کہ علی علیہ السلام نے جو سلونی کا دعویٰ کیا ہے نا, صحابہ کرام متفقاً یہ کہتے ہیں کہ علی کے علاوہ اور کسی نے بھی آج تک یہ سلونی کا دعویٰ نہیں کیا کہ سلونی کا تفردونی. یہ کہنا کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے, اور اس میں کوئی قید نہیں کہ کون سا علم پوچھنا ہے, دنیاوی علم, دینی علم الاولین والآخرین فرماتے ہیں کہ علم اولین اور علم آخرین مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا. انی عالم طرق السماء, میں زمین کے راستے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں, مجھ سے پوچھ لو. میں کہتا ہوں آج 1400 سال کے بعد آج دنیا آسمان کے. بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد یہیں سے آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. رمضان کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ, مومن کا مہینہ ہے, مسلمان کا مہینہ, شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ, جرموں خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ. مرحبا. جی ویلکم بیک ناظرین, سس ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن ہمارا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی. عارف صاحب نے ہمارے اگلے معزز مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی مولانا حیدر علوی صاحب ہمارے ساتھ ہے, روزانہ ہمیں جوائن کرتے ہیں. بہت شکریہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے نعت خواں بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی آزاد حیدر نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. آپ صاحب اگر آپ اجازت دیں مہمانوں کی جانب بڑھنے سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے. جی آزاد صاحب بسم اللہ کیجیے. مولا 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 بیان کو نعمت خضرا سے بھر دیا جو لکھ رہا ہوں اسے نعت کر دیا
کر دیا جائے بیان کو نعمت میں ایک سنگ ہوں اور بولنے کی حسرت ہے میں ایک سنگ ہوں اور بولنے کی حسرت ہے مجھے بھی ان کی ہتھیلی پہ دھر دیا جائے مجھے بھی ان کی ہتھیلی پہ دھر دیا جائے بیان کو نعمت اور مدینہ مجھ سے زیارت کی نظر مانگے آ گئے مدینہ مجھ سے زیارت کی نظر مانگے آ گئے تو میرا فیصلہ ہوگا کہ سر دیا جائے تو میرا فیصلہ ہوگا کہ سر دیا اور سنا ہے آپ مصیبت کے وقت آتے ہیں سنا ہے آپ مصیبت کے وقت آتے ہیں مشکلوں کو میری سمت کر دیا جائے بیان کو نعمت خضرا سے بھر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جناب مولانا حیدر علوی صاحب کل بھی مولا علی پہ ہم نے پروگرام کیا اور آپ علماء نے کیا خوبصورت گفتگو کی اور جیسے ہم نے کل بھی کہا تھا کہ اینکر کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی ایک عالم ہمارے دوسرے مہمان عالم تیسرے مہمان عالم کیا ان کی باتوں سے پھول جھڑ رہے تھے آج کا تو موضوع ہی ایسا ہے مولا علی وارث علوم ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازہ شہر علم فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مولا کائنات ہے رضینا لقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم کیا بات ہے کہ ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں ہاں ہاں اس نے ہمیں علم سے نوازا اور جاہلوں کو مال سے نوازا ہاں ہاں مولا علی شیر خدا فقر کے بادشاہ ہیں اور اسلامک
سوشلسٹ کے بانی بھی کہہ لیں ان کو. اور مولا علی شیر خدا کے لیے جب حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. اور من اراد العلم فلیات الباب، جو علم کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ دیوار پھلانگ کے ڈاکو بن کر نہ آئے، بلکہ وہ سر جھکا کے دروازے سے داخل ہو. خود اپنا تعارف تو فرمایا کہ میں شہر علم کا شہر ہوں، لیکن علی اس کا دروازہ ہے. ڈائریکٹ میری طرف رجوع نہ کرنا، اگر آنا ہے تو وہاں سے آنا. اب یہ بظاہر ایک حدیث طیبہ کے الفاظ ہیں، لیکن آج دنیا علم یہ کہتی ہے کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا. صرف جو ہے وہ سارے علوم کی ماں ہے اور نحو اس کا باپ ہے. کوئی عربی ہو یا اجمی ہو، اگر وہ علامہ بننا چاہتا ہے، کہلوانا چاہتا ہے، جس چیز کی سب سے پہلے اسے ضرورت پڑتی ہے، جو دروازہ ہے قرآن کا، تفسیر کا، حدیث کا، فقہ کا، منطق کا، بلاغت کا، سارے علوم کا جو دروازہ آپ کے لیے ہے وہ علم الصرف ہے یا علم النحو ہے. علم الصرف اور علم النحو کے موجد مولا علی شیر خدا ہیں، بے شک بانی مولا علی شیر خدا ہیں، بنیاد رکھنے والے آپ ہیں. اب جب یہ پتہ چلتا ہے کہ علم جو ہے لغت عربیہ، اس کے علم کی بنیاد مولا کائنات رکھ رہے ہیں وہاں تک داخل ہونے کے لیے، کیونکہ کوئی بھی علم ہو جب تک آپ اس کے قواعد سے آگاہ نہ ہوں آپ اس زبان سے باخبر نہیں ہو سکتے. قرآن کی زبان ہو یا حدیث کی، وہ عربی ہے اور اس کے قواعد یا وہ صرف کہلاتے ہیں یا وہ نحو کہلاتے ہیں، اور اس کی بنیاد جب مولا کائنات نے رکھ دی اب پتہ چلتا ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ومن اراد العلم فلیات الباب، کوئی بھی شخص کہے میں قرآن سے آگاہ ہوں، اس سے پوچھو عربی ہو یا اجمی ہو، وہ کہے میں عربی ہوں تب بھی پوچھو صرف پڑھی ہے یا نحو، وہ کہے گا اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے قرآن و سنت کو سمجھنا. اجمی کی مجبوری ہے، کوئی بھی مکتبہ فکر پاکستان میں ہو، ان کے ہاں جو ابتدائی کتاب پہلے مبتدی طالب علم کے ہاتھ میں تھمائی جاتی ہے وہ صرف ہے یا نحو ہے، اور ان سے پوچھ لیں، نہیں بتایا جاتا کہ طالب علم ہے، مبتدی طالب علم، جس صرف اور نحو کے ذریعے تو قرآن و سنت تک آگہی حاصل کرنے 9 سال 10 سال اس مدرسے میں پڑھنا چاہ رہا ہے، یہ جو پہلی کتاب ابتدائی تیرے ہاتھ میں دی گئی ہے جو دروازہ ہے قرآن و سنت کے لیے، اس کتاب کی بنیاد، ان دونوں علموں کی بنیاد مولا کائنات نے رکھی ہے. اگر یہ بتا دیا جائے طالب علم کو تو یقیناً اس کو شہر علم نبوت کا بھی پتہ چل جائے اور باب شہر علم نبوت کا بھی پتہ چل جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب پیر شعیب رضا قادری صاحب، وہ وقفہ بہت قریب ہے لیکن ہم وقفے کے بعد گفتگو کو جوڑتے ہیں. آپ اپنا حصہ اس میں ڈالیے کہ تمام علوم مولا کائنات ہی کے ذریعے پھر ہم تک پہنچتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ تعالی آج ہمیں جو موضوع دیا گیا ہے کہ مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام جی ماشاء اللہ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے جانشین ہیں، علمی جانشین ہیں. بہت خوبصورت میں یہ جملہ سمجھتا ہوں کہ علم کا جو لاسٹ مرکز ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا القرآن و ما علی و علی و ما القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. تو جیسے قبلہ فرما رہے تھے اگر قرآن کو سمجھنا ہے تب بھی دروازے علی پہ آنا پڑے گا، رسول خدا کو سمجھنا ہے تب بھی دروازے علی پہ آنا پڑے گا، اور اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھنا ہے تب بھی دروازے علی پہ آنا پڑے گا. دروازے علی پہ آئے بغیر نہ ہم قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں، نہ رسول رحمت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اللہ رب العزت کو سمجھ سکتے ہیں. تو ہمیں اگر سمجھ رکھنی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات، رسول رحمت کی ذات اور قرآن مجید، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم دروازے علی پہ دستک دیں گے. مولا کائنات کی خیرات ہمیں ملے گی تبھی ہمیں علم سمجھ میں آئے گا. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا انا مدینۃ العلم علی و بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ ہے. تو میرے قبلہ فرما رہے تھے کہ علم کا دروازہ مولا کائنات کی
ذات حضور علیہ السلام کا فرمانا یہ پوری امت کو ایک میسج کنوے کرنا تھا کہ لوگوں اگر تمہیں معرفت چاہیے، اگر تم حقیقت کے طالب علم ہو، معرفت کے طالب علم ہو، طریقت کے طالب علم ہو، تصوف کے طالب علم ہو، روحانیت کے طالب علم ہو، کسی بھی علوم سے وابستگی کے لیے اگر آپ کو ضرورت ہے کسی ایسی بارگاہ کی، کسی ایسی بک کی کہ ہمیں کہاں سے سمجھ میں آئے گی، تو وہ بک، وہ ضابطہ، وہ زندگی اور وہ اسوہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ جب ہم مولا کائنات کی دروازے پہ آ کے، آپ کی چوکھٹ پہ آ کے اپنا سر جھکائیں گے تو ہمیں وہاں سے علم کی خیرات جی سبحان اللہ، کیا خوبصورت اور روحانی گفتگو جاری ہے، اور مولا علی کا ذکر تو ویسے ہی روح میں ایک کیف پیدا کر دیتا ہے۔ یقیناً ناظرین، اور اسی یہ ذکر علی کو ہم گفتگو مزید آگے بڑھائیں گے چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، فرسٹ ٹی وی کے اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ذکر علی ہو رہا ہے ناظرین، مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی جناب مولانا، جو حدیث اور جو موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ مولا علی، ایک بڑا اچھا لفظ مولانا شعیب رضا قادری صاحب نے، مفتی صاحب نے استعمال کیا کہ حضرت علی علیہ السلام علم میں رسول اللہ کے جانشین ہیں۔ بڑا اچھا جملہ۔ تو یہ جو حدیث ہے اس سے ہم رہنمائی کیسے لے سکتے ہیں؟ ایک تو یہ فضیلت کے باب میں جاتی ہے نا کہ مولا علی کی فضیلت ہے یہ بہت بڑی، لیکن پھر رسول اللہ نے تو اس لیے بیان فرمائی کہ فضیلت بھی معلوم ہو اور ہم استفادہ بھی کریں۔ تو یہ ایک استفادے کا یہ جو عملی پہلو ہے، یہ بھی امت مسلمہ کو اور ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں امت کی بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ حضور اکرم واضح طور پر ہدایات دے گئے، واضح طور پر بتا گئے کہ میرے بعد میرے علم کے جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور چند جملے ہیں جن میں ہے اعلمکم علی، جی تم میں سب سے بڑا عالم علی ہے، اقضاکم علی، تم میں سب سے بڑا قاضی، اور یہ بھی متفقہ طور پر متفقہ ہے، سب کا متفقہ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس امت میں، جس قوم میں اختلافات ہو جائیں تو وہاں علی جیسے ہیرے ضائع ہو جاتے ہیں، علی جیسے قیمتی ہستیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف علی علیہ السلام نہیں، امت کے ان اختلافات اور اس انتشار کی وجہ سے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کردار اور سیرت طیبہ تھی اس میں بھی ہم مکمل طور پر عمل نہ کر سکے اور اس سے ہم عکس نہ کر سکے۔ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ ہے وہ 107، اس میں کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں اہل بیت اطہار کے حوالے سے، اپنے حوالے سے فرماتے ہیں نحن شجرۃ النبوہ، ہم نبوت کا درخت ہیں، ہم نبوت کا شجرہ ہیں۔ شجرہ وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ پھل لگتے ہیں سارے جناب، یعنی وہ نبوت ایک شجرہ ہے جس کے پھل اور جس کی شاخیں اور جس کے پھول یہ اہل بیت اطہار ہیں۔ وہ محط رسالہ، اور رسالت کا مرکز ہے، جہاں رسالت، ہمارا گھر جو ہے وہ رسالت کا مرکز ہے۔ مختلف الملائکہ، ہمارا گھر جو ہے ملائکہ کی رفت و آمد کا مقام ہے، جہاں ہر وقت ملائکہ، کیا خوبصورت گھر ہے، کیا عظیم گھرانہ ہے، کیا عظیم ہے اہل بیت، اور جن کے گھر میں ہمیشہ ملائکہ کی رفت و آمد، اگر میں بیان کرنا چاہوں آگے ملائکہ کتنا رفت و آمد کرتے تھے تو اس کے لیے کافی وقت چاہیے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں معادن العلم، ہمارا جو گھر ہے وہ علم کی کانیں ہیں، علم کی معدن ہے، جو گھر علم کی معدن ہے، جو گھر علم کی کان ہے، جس گھر کو حضور اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ نا مدینۃ العلم وعلی بابھا اور عالمکم علی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سیانے ہوتے، اگر ہم عقل مند ہوتے تو علی کے دروازے پہ جاتے، جھکتے اور وہ علم حاصل کرتے، خوشچینی کرتے جو حضور اکرم نے جس طرف ہمیں رہنمائی فرمائی تھی۔ اور پھر میں نے جو
टाइम खत्म है? जी जी आप समय जुमला फिर मैंने जो जुमला कहा पहले जी। कि अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं आसमान के रस्तों को जमीन के रस्तों से ज्यादा जानता हूँ। देखिए अंग्रेज आज पहुंचे 100 साल बाद आसमानों के रास्ते उन्हें पता चले हैं, और अली अलैहिस्सलाम वही हुजूर के दौर में कह रहे हैं कि मैं आसमान के रास्ते जमीन के रास्तों से ज्यादा जानता हूँ। काश मुसलमान सियाने होते, अक्लमंद होते, उसी वक्त अली को कहते या अली हमें आसमानों के रास्ते बताओ, तो हम 1400 साल पहले आसमानों पे पहुंच चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, जो अभी जिक्र हुआ और अभी पहले भी हमारी इस नशरियात में जिक्र हो चुका कि ये एक मुत्तफक अलह बात है कि हुजूर ने फरमाया कि इल्म में अली मेरी उम्मत में सबसे अफजल हैं, क़ज़ावत में अली सबसे अफजल हैं। फिर तारीख़ ने ये साबित किया कि कायनात की वाहिद हस्ती रसूल पाक के बाद कि जिसने सलूनी का दावा किया है कि पूछ लो मुझसे जो कुछ पूछना है, इससे कबल कि मैं तुम में ना रहूं। और फिर जैसे आगा साहब ने कहा कि मैं आसमानों के रस्तों से बेहतर वाकिफ़ हूँ ज़मीनों के, तो इस कदर इल्मी शख्सियत हमारे पास मौजूद है। तो मैं बड़े दर्द के साथ ये सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल भी करने चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा अगर आज हम देखें तो इल्म में भी पीछे है, हिकमत में वो जो हदीस है कि मैं हिकमत का शहर हूँ अली, हिकमत का दरवाज़ा, उसमें भी पीछे हैं हम। तो क्या क्यों इस्तेफादा नहीं हो सका? ये दरअसल जो वाहिदी साहब ने बात की उसी की कंटिन्यूशन में मैंने ये सवाल कर दिया। मौला कायनात मौला मुर्तज़ा जब खलीफातुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुंतखब होते हैं, तो आपके मुकाबिल जितना सरमायादाराना तबका था उसने इत्तेहाद कर लिया, और आपके लिए खिलाफत के मामलात को चलाना और मुसलमानों की इस्लाह करना, उन तक इल्म नबूवत पहुँचाना मुश्किल बना दिया। यहाँ तक कि मुसलसल जंगें मुसल्लत कर दी गई, और इस कदर वो शोरश और इस कदर अफरा तफरी का दौर था कि मौला कायनात के लिए जिस कदर सहूलत के साथ फैज़ दे सकते थे वो मौक़े उस दौर में तो मुमकिन ना आए। लेकिन जो पहले 3 खुलाफा गुजरे हैं, उन तीनों खुलाफा के दौर के अंदर मौला अली शेर खुदा का रोल भी सबसे आम और जुदा था। जी जी सही बात। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु दुआ पनाह मांगते थे, या अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ उस मकाम पर जहाँ मुझे कोई फैसला करना पड़ जाए और वहाँ अली मौजूद ना हो। लौला अली लहाला का उमर, आप फरमाते हैं अगर मेरे ज़माने खिलाफत में ज़ाते अली ना होती, उमर कब का हलाक हो चुका होता। अगर उमर के दौरे हुकूमत को आइडियल कुछ समझता है, और यकीनन है, तो वो उसके पीछे जो मुशावरत थी, उसके पीछे जो फैसले थे वो मौला कायनात मौला मुर्तज़ा के थे। सही। एक बहुत बड़ी हस्ती हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इन्ना अली इब्न अबी तालिब इंदहु इल्मु ज़ाहिर वल बातिन, हम तो सिर्फ ज़ाहिरी उलूम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। आप फरमाते हैं कि मौला कायनात वो हस्ती हैं जिनके पास रसूलुल्लाह का ज़ाहिरी और बातनी दोनों उलूम मौजूद थे, और इसीलिए मौला कायनात फरमाया करते थे, तुम मुझसे कुरान का कोई आयत भी पूछो, मैं तुम्हें उसके सियाको सबाक भी बताऊंगा, मैं उसका आपको वक्त नजूल भी बताऊंगा, मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा वो सफर में नाजिल हुई, हजर में नाजिल हुई, वो मैदान में नाजिल हुई है या जंगल में या वो पहाड़ पर नाजिल हुई है। यानी हर आयत से अगर कोई आगाह है वो ज़ाते अलीउल मुर्तज़ा हैं। कुरान हकीम की कम अज कम 4,500 आयतें सिन हजरत अबू तालिब में नाजिल हुई हैं, जिनको या अली जानते हैं या हजरत अबू तालिब जानते हैं या मुस्तफ़ा जानते हैं। वाह वाह वाह। इसलिए मौला कायनात मौला मुर्तज़ा को फरमाया अल कुरान मा अलीयन व अलीयो मा अल कुरान ला यतफर्रका हत्ता यरदा अलील हौज, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, ये जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर भी आएंगे, मुजतमे होकर आएंगे। हिदायत की किबला अपनी सब जो सबसे बड़ी खूबसूरत हमारे पास ताबीर है कि हादी वो होगा जो कुरान में हो और कुरान जिसमें हो। ये नहीं फरमाया अली कुरान के साथ है, फरमाया अल कुरान मा अली, कुरान अली के साथ है, अलीयो माल कुरान। यहाँ माफी के माना में अगर ले लिया जाए तो माना ये बनता है कुरान अली में है और अली कुरान में है, ये जुदा नहीं होंगे। हौज़े कौसर पर भी आएंगे तो मुजतमे होकर आएंगे। लोगों ने अली और कुरान को जुदा करना चाहा तो पता ये चला कि जब मौला अली का वक्त विसाल है तब भी शहादत
مسجد کے اندر میسر آ رہی ہے، زبان پر کلمات الہیہ جاری ہیں، تو قرآن علی میں اور علی قرآن میں ہے، اس لیے ہدایت کاملہ ہے۔ حضور نبی کریم صاحب الاولاق نے جب آخری خطبہ حجۃ الوداع میں یہ فرما دیا اب میرے بعد تمہارے پاس شاید رہنے کے لیے کوئی وقت زیادہ نہیں رہا، یہ شاید آخری خطبہ ہو، تو جو کبار صحابہ تھے وہ یہ سمجھ گئے کہ حضور نے تو جانے کا اعلان کر دیا ہے، تو صحابہ کی اس بے چینی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے حکم دیا محبوب آپ رک جائیے غدیر کے مقام پہ، اب جو بڑی امانت آپ کے پاس ہے، امانت سے مراد ہے کہ بعد میں آنے والی امت کے لیے، رہ جانے والے اصحاب کے لیے سرچشمہ ہدایت کون ہوگا، علم نبوت کا وارث کون ہوگا، وہاں جو اعلان ہوا ولایت علی کا، وہ فقط ولایت کا اعلان نہیں تھا بلکہ فرمایا جس نے ہدایت میرے بعد لینی ہے، چلتی پھرتی مشخص متشکل مجسم ہدایت ذات علی المرتضیٰ ہے۔ اس لیے جس طرح صحابہ کرام رسول اللہ کو اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا دیکھتے تھے تو ان سے ہدایت لیتے تھے، سیدہ ام سلمہ فرمایا کرتی تھی ہاں تمام امت میں سب سے زیادہ عالم سنت کو جاننے والا وہ علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ آقا کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے الغرض 63 سالہ حیات طیبہ کو اگر کسی نے سب سے زیادہ قریب سے دیکھا ہے تو وہ ذات علی المرتضیٰ ہے، اور وہ رنگ جو مصطفیٰ کا تھا اگر کسی پہ سب سے زیادہ چڑھا ہے تو وہ بھی ذات علی المرتضیٰ تھی، اس لیے فرمایا میرے بعد ہدایت کا سرچشمہ ذات علی المرتضیٰ ہے۔ اس لیے صحابہ کو جب بھی مشکل پیش آتی تھی دروازہ ایک ہی تھا ہدایت کا، اور وہ دروازہ علی المرتضیٰ کا تھا۔ بہت خوب بہت خوب۔ جناب پیر شعیب رضا قادری صاحب، اسی سوال کی کنٹینیوشن کہ رسول پاک نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ، تو تاریخ نے یہ دیکھا کہ تمام مولا علی کے دروازے پر تو جھکے علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن مولا علی کو علم حاصل کرنے کے لیے کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی علم کے حوالے سے سب مولا علی کے محتاج رہے۔ ابھی جیسے مولانا حیدر علوی صاحب نے بھی بتایا کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی جب بھی کوئی مسئلہ اس طرح کا ہوتا تھا تو رجوع حضرت علی علیہ السلام سے ہوتا تھا، اور پھر جیسے آئمہ اثنا عشر تھے، یعنی جو آپ نے بات کی نا علمی اور روحانی جانشین کی، تو باقی جتنے آئمہ اثنا عشر تھے انہوں نے بھی درجہ بدرجہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، جیسے امام جعفر صادق کہتے ہیں میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں امام باقر سے، امام باقر امام زین العابدین سے، امام زین العابدین امام حسین، اور پھر امام حضرت علی علیہ السلام، تو سب نے جو علم حاصل کیا وہ اسی در سے حاصل کیا، اور پھر جب کسی کو بھی علم کی ضرورت ہوئی تو جھکنا اسی دروازے پر پڑا۔ دیکھیے گا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھ لیا کرے، سوال کر لیا کریں اہل ذکر لوگوں سے، ذکر والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ جیسے قبلہ نے فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، یا قرآن علی میں، علی قرآن میں، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں تو جب یہ ذکر کیا ہے، اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اہل ذکر سے پوچھیں تو ذکر کیا ہے، تو قرآن مجید میں پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن مجید سارے کا سارا ذکر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنی ذمہ لی۔ اب یہاں پر جب آگے ہم بڑھتے ہیں تو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترجمان القرآن فی ہذہ الامہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اب یہ قرآن اگر سمجھنا ہے، اسلوب قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کے معنی کو سمجھنا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن کی سمجھ اور پرکھ رکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیا کریں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سنا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ ہے، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سننے کے بعد آپ فرماتے کہ میں عشاء کے بعد مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے مولائے کائنات سے عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ جو ڈگری، یہ سند جاری کی ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ علم کا دروازہ ہیں، تو آپ ذرا الحمد شریف کی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بتلائیے گا۔ برکات علیہ رسول میں حضرت مولائے کائنات نے الحمد کی تفسیر شروع کی اور الحمد کی الف سے شروع فرمائی، تو وہ حتیٰ کہ فجر کا وقت ہوا، فجر کی نماز کے بعد پھر مولائے کائنات بیٹھ گئے حتیٰ کہ ظہر کا وقت ہوا، ظہر سے پھر وہی عشاء کا وقت ہو گیا، بات بڑھتی گئی، وہی الحمد کی تفسیر جاری رہی،
حتیٰ کہ صحابہ کرام کے مجمع میں نماز فجر کے بعد تیسرے دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا صحابہ میری بات سنو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم خدا کے سامنے، اور پھر علی کا علم رسول خدا کے سامنے، اور علی کے بعد پوری کائنات کا علم علی کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر کے آگے قطرہ ہو۔ کیا بات واہ۔ صحابہ کرام میں سے جن کو حضور علیہ السلام نے قرآن کی سمجھ اور فرق اور قرآن کی تفسیر کی ڈگری جاری فرمائی، ان صحابی کا یہ فرمان کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری کائنات کا جو واہ، علم ہے سبحان وہ حضرت علی کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر کے آگے قطرہ ہو۔ تو انہوں نے یہ کوزے میں دریافت بند کر دیا کیا کہ بات۔ علی کا علم میں کوئی ثانی نہیں، سبحان اللہ۔ علی کا جو مقام ہے، جو آپ کا مرتبہ ہے، جو آپ کی رفت ہے، جو آپ کی فضیلت ہے، جو آپ کی عظمت ہے، اس میں علی کا ثانی کوئی نہیں۔ کیا بے بات ہے، شک۔ کیا بات ہے، سبحان میرا اللہ۔ خیال ہے وقفہ قریب ہے، جی۔ اور اب اتنی نثر میں اتنے فضائل کے بعد اب جی بالکل، منقبت ضرور اور ہے، نظم کی طرف ضرور جانا ضرور چاہیے۔ خوبصورت کلام کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین، چونکہ وقت افطار بھی ہے، اب بریک کی جانب بڑھنا ہے، تو بریک کی جانب بڑھنے سے پہلے اتنا آپ سے عرض کرتے چلیں گے کہ ہمارے لیے اور سچ ٹیم کی پوری ٹیم کو اس وقت اپنی دعا میں شامل رکھے گا، کیونکہ قبولیت کا وقت ہے، وقت افطار ہے۔ تو بریک کی جانب بڑھنے سے پہلے کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی اعزاز صاحب بسم اللہ کریں۔ علی ہے یا علی کے بیٹے، فکر و فلسفہ علی ہے یا علی کے بیٹے، اب لگن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے، اور لہجائے لہمی میں محمد نے کہا، لہجائے لہمی میں محمد نے کہا، جان من صرف علی ہے یا علی کے بیٹے، جان من صرف علی ہے یا علی کے بیٹے، اور تم روایت میں دکھاؤ تو ولی اور بھی ہیں، تم روایت میں دکھاؤ تو ولی اور بھی ہیں، آیتن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے، آیتن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے۔
वेलकम बैक नाज़रीन, सच टीवी के स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन मरहबा इफ्तार में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। अफ्तारी के बाद दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं और आज का हमारा मौजू नाज़रीन बहुत ही खूबसूरत है। ज़िक्र अली हो रहा है और अली अलैहिस्सलाम के जहाँ बात हो यकीनन वो महफिल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो हमारे आज के इस खूबसूरत मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी। मौलाना हैदर अलवी साहब हमारे साथ हैं जी, हमारे नाथख्वा आज़ाद हैदर नकवी साहब हमारे साथ हैं और हमारे अगले मुअज़्ज़िज़ मेहमान पीर शोएब रज़ा कादिर साहब हमारे साथ हैं जी। मौलाना आरिफ हुसैन मेहदी साहब हमारे साथ हैं। आप मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। आबिद साहब, आप अगर इजाज़त दे तो मेहमानों की जाने बढ़ने से पहले एक कलाम हो जाए जी। आज़ाद साहब बिस्मिल्लाह करें। मौला अली की मनकबत से बेहतर जी ज़रूर उनके हुजूर ज़रूर, हाज़िर होने बिल्कुल के लिए क्या चीज़ होगी। और बेशक बेशक, बिस्मिल्लाह करें। गदीर खुन का है अली के हो जाओ, गदीर खुन का है अली के हो जाओ, गदीर खुन का है अली के हो जाओ, सदाएं देता है कुरान अली के हो जाओ, सदाएं देता है कुरान अली के हो गवाही देती रहेगी ये आया बल्लिग, गवाही देती रहेगी ये आया मर्ज़िए जज़दार अली के हो जाओ, यही है मर्ज़िए जज़दार अली के हो जाओ। और कसम खुदा की ये तो फजूल हो जाए, कसम खुदा की ये दोज़ख फजूल हो जाए, है शर्त सारे मुसलमान अली के हो शर्त सारे मुसलमान अली के हो जाओ, और अली के बुग़्ज़ में कोई अमल कबूल नहीं, अली के बुग़्ज़ में कोई अमल कबूल नहीं, है ये निजात का सामान अली के हो जाओ, है ये निजात का सामान अली के हो जाओ, सदाएं देता है कुरान अली के हो जाओ, गदीर
خوبصورت سبحان اللہ، کلام بہت حافظ صاحب. خوبصورت، اور رسول پاک کا غدیر خم پہ جو اعلان کہ جس چیز کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، بے شک بے اس شک. خوبصورت اعلان، اس خوبصورت حدیث کی یاد اس پوری منقبت میں موجود تھی. جناب مولانا حیدر علوی صاحب، یہ ایام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، اور یہ ایام ہمیں یہ سوچنے پہ بھی مجبور کرتے ہیں کہ 19 کی سحر میں آپ کو ضرب لگی اور پھر 21 تک آپ اس طرح شہادت پر رہے. تو یہ جو 2-3 دن ہیں، ہم آپ سے بھی پوچھیں گے، مولانا حیدر، مولانا عارف حسین واحدی صاحب سے بھی اور قادری صاحب سے بھی، یہ 2-3 دن بڑے اہم ہیں، اور مولا علی نے اس میں کافی وصیتیں بھی کی. اور پھر آپ نے جو ان کا طرز عمل تھا اپنے قاتل کے ساتھ، طرز عمل تھا اپنے اولاد اور خاندان کے ساتھ، طرز عمل تھا صحابیوں اور کوفہ کے لوگوں سے، وہ پوری امت کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اس کو فالو کرنے کے لیے، کیونکہ بہت قیمتی دن تھے تو مولا کائنات کے لیے بھی ہے. فرمائیے گا. یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب بھی کوئی بے چینی آتی، جب بھی کوئی علمی پیاس بنتی، کوئی سوال آتا، تو جمیع امت رجوع کرتی مولا کائنات مولا مرتضیٰ کی طرف. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے اور مولا کائنات کے بارے میں سوال کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی اور علم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، اور ان میں سے 9 حصے علی کو عطا کیے، اور 1 حصہ کل کائنات کے لوگوں کو عطا کیا. سبحان اللہ. اس سے اندازہ لگائیے کہ مولا کائنات علم و حکمت کا کتنا بڑا سمندر تھا. بالکل. جہاں ایک طرف فرمایا انا مدینۃ الحکمت و علی بابھا، وہیں تنہا ایک امام الانبیاء ہیں جنہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، اور پھر امام الاولیاء مولا کائنات نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی. کہا جاتا ہے ایک شخص نے سوال کیا، علی ہم سوال بعد میں کرتے ہیں، آپ جواب پہلے دے دیتے ہیں. اس کی حکمت سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہتا جی 5. آپ نے فرمایا تم نے ہاتھ کی انگلی ہاتھ دیکھا نہیں، انگلیاں گنی نہیں ہیں. کہتے حضور اس کو دیکھنے اور گننے کی کیا ضرورت ہے؟ 24 گھنٹے تو ہاتھ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم لوح محفوظ ہر وقت علی کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. تم سوال بعد میں کرتے ہو، علی جواب پہلے دے دیتے. ایک مجلس میں ایک شخص انسانی صورت میں موجود ہے، سوال کرتے اس وقت جبریل کہاں ہیں؟ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پھر زمین کی طرف دیکھا، دائیں بائیں دیکھنے کے بعد فرمایا مشرق و مغرب، شمال و جنوب، عرش و کرسی اور تحت الثری تک کہیں بھی جبریل نہیں ہے. لگتا ہے سوال کرنے والا خود ہی جبریل ہے. یعنی اس قدر وہ علم پروردگار عالم نے ظاہر و باطن کا جنہیں عطا کیا. اب جب ضرب لگتی ہے، اب ضربت لگتی ہے آپ کے چہرہ اقدس پہ، تو وہ اتنی گہری تھی کہ اس وقت کا جو بہترین حکیم موجود تھا اس نے بتایا کہ علی اب آپ کے بچنے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے. اس لمحے بھی مولا علی شیر خدا نے آؤ بکا نہیں کی، چیخ و پکار نہیں کی، کوئی چلائے نہیں، یہ نہیں کہا کہ ہائے ہائے میرا درد اتنا شدید ہو گیا. نہیں، اس وقت بھی صابر و شاکر تھے. یہ منظر مولا حسن اور مولا حسین دیکھ رہے تھے، یہ آپ کے مصاحبین دیکھ رہے تھے کہ اگر کل کربلا سجدہ ہے اور ضربیں لگتی ہیں تو اس کے سلے میں ہم نے کون سا کردار اپنانا ہے. اب کردار علویت یہ تھا کہ جب آپ مولا حسن اور حضرت عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تشریف لا رہے ہیں، تو جب گھر کے قریب پہنچے تو کہا ہے اصحاب اب آپ یہاں سے پیچھے پلٹ جائیں. اصحاب کہتے ہیں کہ مولا اس حالت میں ہم آپ کو کیسے چھوڑیں؟ آپ نے فرمایا کہ عین ممکن ہے کہ میری وہ بیٹی سیدہ زینب کبریٰ جس کی آواز آج تک کسی نے نہیں سنی، ممکن ہے میرے ان زخموں کو دیکھ کر، میرے ان خون سے لت پت حلیے کو دیکھ کر ان کی آہ بکا بلند ہو. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کی آواز کسی کے کانوں تک نہ پائے. اور 3 دن گزرنے کے بعد جب مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے تنہائی میں چھپ کر سنا ہے میری بیٹی زینب قرآن بہت خوبصورت پڑھتی ہے، کاش چند آیات مجھے سنا دیں. اب آپ اندازہ لگائیے قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ، عشق کیسا تھا قرآن کے ساتھ. ان اتنی شدید زخموں میں تسکین قرآن سے لے رہے ہیں. کہا مجھے قرآن. مولا حسن سامنے موجود نے کہا بابا 3 دن سے وہ ہلی نہیں ہے، بیٹی آپ کے سرانے کھڑی ہے.
لیکن بابا آپ جانتے ہیں انہوں نے آپ کے سامنے کبھی کوئی کلام نہیں کیا ہے. وہ سیدہ زینب جس نے کبھی بابا کے سامنے کلام نہیں کیا تھا، لیکن جب اسلام پہ مشکل وقت آیا تو پھر زینبی کردار میں بتا دیا کہ وقت کے یزیدوں کے مقابلے میں علی کی بیٹی بھی علی ہوتی ہے. ایک تو جب خطبہ دیا شام اور کوفہ میں تو عام لوگ نہیں، صحابہ رسول اللہ نے کہا کہ کہیں علی دوبارہ تو نہیں آ گئے. جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، مولانا حیدر علوی صاحب نے بڑی پرتاثیر انداز میں ان 3 دنوں کا نقشہ کھینچا ہے. بہت اہم دن ہے. میں چاہتا ہوں جو کچھ آپ علم کے حوالے سے فرمانا چاہتے ہیں وہ آپ ضرور فرمائیے ان 3 دن کے حوالے سے، کیونکہ ان 3 دنوں میں مولا نے علوم کے سمندر بہائے ہیں. ابھی جناب حیدر علوی صاحب ایک کتاب ان کے پاس ہے نہج البلاغہ نام کی، مولا علی کے خطبات، کلمات، خطوط، ان میں بھی وہ وصیتیں موجود ہیں. میں عرض کروں کہ میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. خود مولا نے جو اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، جی ضرور، کمال کا کلام ہے. میں جس وقت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو خلافت عطا کی گئی، خلیفہ بنے، فخرج الی المسجد، تو مسجد کی طرف نکلے خطبہ دینے کے لیے. کس حالت میں نکلے؟ متعمماً بعمامت رسول اللہ، رسول اکرم کا عمامہ سر پہ کیا ہوا تھا. لابساً بردۃ رسول اللہ، اور جو زرہ تھی رسول کی وہ اپنے جسم پہ لگائی ہوئی تھی. متنعلاً نعل رسول اللہ، رسول اکرم کی نالین مبارک پاؤں میں پہنی ہوئی تھی. اور متقلداً سیف رسول اللہ، اور حضور اکرم کی تلوار مبارک جو وہ کندھے پہ ڈالی ہوئی تھی. کیا خوبصورت منظر ہوگا. اور اس طرح گئے، فصعد المنبر، ممبر پر چڑھے. کیا خوبصورت جملے میں آپ خدمت میں عرض کروں. فرمایا یا معاشر الناس سلونی قبل ان تفقدون، اے لوگو آپ مجھ سے پوچھو جو تم پوچھنا چاہتے ہو، مجھ سے سوال کرو جو تم سوال کرنا چاہتے ہو. کیوں؟ ھذا لعاب رسول اللہ، یہ جو میری زبان پہ ہے یہ رسول کا لعاب ہے. جو میں بول رہا ہوں یہ رسول اکرم کا لعاب ہے. اور کیا کمال کا جملہ ہے. ھذا ما زکانی رسول اللہ زکن زکا، یہ جو میں بول رہا ہوں میرے پاس جو علم ہے یہ وہ علم ہے جو حضور نے مجھے ایسے دیا ہے جیسے پرندے کا بچہ پرندے اپنے بچے کو خوراک دیتا ہے، رسول نے مجھے ایسے دیا ہے. تعجب کی بات ہے. سلونی فإن عندي علم الاولین والآخرین، آپ مجھ سے پوچھو میرے پاس علم اولین بھی ہے علم آخرین بھی ہے. دیکھیں یہاں جو مثال دی ہے نا، آگے حضور نے مجھے علم ایسے سکھایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو اپنی چونچ کے ذریعے خوراک دیتا ہے. یہاں نہیں کہا کہ جیسے اونٹنی اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے، نہیں کہا جیسے بکری اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے. کیوں؟ وہ جو اونٹنی اور بکری دودھ دیتی ہے وہ منہ کے ساتھ غذا کھاتی ہے، وہ غذا پھر اس میں تبدیلی آتی ہے اور وہ پھر دودھ بنتی ہے. اور وہ دودھ نہیں، وہ چاہتے تھے یہ بتائیں کہ جو حضور نے مجھے دیا اس میں تبدیلی کوئی نہیں لائی، ڈائریکٹ. کیونکہ جو پرندہ ہوتا ہے وہ اپنے بچے کے منہ میں وہ دانے جو جمع کرتا ہے وہ وہی دانے جا کر بچے کے منہ میں ڈالتا ہے. تو علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا اتنا خالص علم نبوی ہے جو حضور نے مجھے دیا میری زبان اقدس میں وہی میرے پاس ہے. تو وہ میرے پاس سنو، میرے پاس علم اولین و آخرین ہے. ایک اور مقام پہ کیا خوبصورت ارشاد ہے کہ یہ کتاب التوحید ابن بابوے نے، شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اس کا نقشہ کشی کی، اور کیا خوبصورت ہے. وہاں علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خطبے میں، اما واللہ لو سنیت لی الوسادہ، اللہ کی قسم اگر میرے لیے تکیہ بچھا دیا جائے، مسند بچھا لی جائے، جلست علیہا، میں اس کے اوپر بیٹھ جاؤں. مسند علم بچھا دی جائے، میں اس مسند کے اوپر، کیا بلند مقام ہے علم کا، توجہ رکھنا. میں اس مسند کے اوپر بیٹھ جاؤں. لأفتیت اہل التورات بتورات، اہل تورات کو تورات کے سے مسائل بتاؤں گا. وَأَهْلَ الْإِنْجِيلَ بِإِنْجِيلِهِمْ، اور اہل انجیل کو انجیل کے مطابق. وَأَهْلَ الزَّبُورَ بِزُبُورِهِمْ، اور اہل زبور کو زبور سے بتاؤں گا. وَأَهْلَ الْقُرْآنَ بِقُرْآنِهِمْ، اور اہل قرآن کو قرآن سے بتاؤں گا. حتیٰ کہ یہ کتاب میں بول پڑے گی کہ صدق علی ما کذبا، علی نے سچ کہا ہے، جھوٹ نہیں کہا. جو ہمارے اندر ہے وہی علی علیہ السلام نے فرمایا ہے. اور سوائے کے محرکہ نے
بڑے واضح انداز میں آپ فرمایا ہے کہ جیسے علی علیہ السلام علم کی مسند بیٹھ کے جو دعوے دار تھے وہ علی کا خاصہ تھا اور کائنات میں کسی نے بھی اس طرح دعویٰ علم نہیں کیا. کوئی شک نہیں. جناب پیر شعیب رضا قادری صاحب، مولا کائنات کے علم کے حوالے سے کیا خوبصورت محفل یہ سجی ہوئی ہے. اور سوالوں میں پھر میں سوال یہ ضرور کرتا ہوں کہ امت فائدہ نہیں اٹھا رہی اور امت علم کے میدان میں پیچھے ہے، علم حکمت کے میدان میں پیچھے ہے. تمام مکاتب فکر، اسلام کا کوئی مکتب فکر ہو، جیسے ہم یہ اکثر یہ کہتے ہیں اور بات صحیح کہتے ہیں کہ اسلام کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان میں 95% باتیں ایک ہی ہیں. کوئی توحید میں، نبوت میں، ختم نبوت میں، رسالت میں، قیامت میں، ان عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے. 95% چیزیں ایک ہیں. پھر یہ احادیث بھی ایک ہے، انا مدینۃ العلم والی بابوہا. یہ حدیث بھی ایک ہے کہ انا مدینۃ الحکمہ والی بابوہا. پھر یہ حدیث بھی ایک ہے کہ علی میری امت میں رسول پاک کی کہ علم میں سب سے افضل ہے، قضاوت میں سب سے افضل ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم مجتمع نہیں ہو پا رہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم علی کے در سے علم لے کے آگے نہیں بڑھ رہے؟ جی، سب سے پہلی بات کہ جب تک ہم مجموعی طور پہ مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی علم کی خیرات نہیں حاصل کر پائیں گے، آپ کی طرف اپنے لو نہیں لگائیں گے اور آپ کے دروازے پہ آ کے علم کی خیرات کے لیے دستک نہیں دیں گے، وہاں تک ہم علمی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے. دوسری بات کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے کامیابی ملے تو اسے مولا کائنات کے دروازے پہ آنا پڑے گا. اب جیسے کہ قبلہ سوائے کمور کی بات کر رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا انہم مسئولون عن ولایت علی. جہنم کی طرف جب لوگ جا رہے ہوں گے تو اللہ رب العزت انہیں روک کے ایک سوال کریں گے. اللہ پوچھے گا کہ انہم مسئولون عن ولایت علی، کہ ولایت علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے کیا نظریات ہیں، تمہارا کیا عقیدہ ہے. تو اب سوائے ولایت علی کے اقرار کے جنت کی طرف بھی بندہ نہیں جا سکتا. جنت بھی تب بندہ جائے گا جب ولایت علی کا اقرار وہ کرے گا. روایات میں نے کہ سب بے شک حساب کتاب ہو گیا ہوگا، جو الوی تھا ہر چیز کا حساب کتاب ہو گیا ہوگا، لوگ جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے تو وہ سوال کیا جائے گا جو پیر صاحب اب فرما رہے ہیں. اور ولایت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو ولایت ہے یہ دوہرا رشتہ ہے. اللہ بندے کا ولی ہے، بندہ اللہ کا ولی ہے. بڑی اہم بات آپ فرما رہے ہیں، بڑی اہم بات. ولایت دوہرا رشتہ ہے، اللہ بندے کا ولی اور بندہ اللہ کا ولی. جیسا کہ آپ غدیر خم کے مقام پر دیکھیں، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے اقرار کر لیا، حل تعرفون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حل تشہدون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حل تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فاخذ بیاد علی فمن کنت مولاہ فاذا علی مولا. تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اللہم وال من والا، اللہ تو فقط اسی کا ولی بن جس کا علی ولی ہو. تو اب اللہ کا ولی بھی وہی ہے جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، اور ولایت کے اقرار کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے اور علم کے لیے علی کے دروازے کا ہونا ضروری ہے. جب تک بندہ مولا کائنات کے دروازے پہ دامن طلب پھیلا کے علم کی جستجو کے لیے نہیں آئے گا تب تک وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں ملیں تو ہمیں مولا کائنات کے دروازے پہ علم کی خیرات کے لیے دستک دینا بہت ضروری ہے. ہمیں اس دروازے پہ آنا پڑے گا، اس کے بغیر ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی. جی واہ واہ، بے شک. جناب مولانا حضرت الوی صاحب، ابھی ہمارے پاس امت مسلمہ کے پاس مولا علی علیہ السلام کا جو علمی سرمایہ موجود ہے، اس میں یہ آپ کے ساتھ پڑھی ہوئی کتاب جو آپ خود لائے ہیں نہج البلاغہ ہے، اس میں مولا علی کے خطبات ہیں، خطوط ہیں اور بڑے جامع، مختصر اور جامع کلمات حکمت ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور کتابیں بھی ہیں، اور ابھی جیسا کہ ذکر ہو رہا ہے کہ عالم اہل سنت میں کچھ ایسی کتابیں آ رہی ہیں کہ جس میں مولا علی علیہ السلام سے 10 سے 15 ہزار جو میں سن رہا ہوں احادیث مولا علی سے آئی ہیں. میں نے سنا، دیکھی تو نہیں ابھی. 15,563 جی. ایک تو ترکی میں چھپ چکی ہے جو میری ایک اطلاع، ترکی کے کسی محدث نے یہ کتاب چھاپی ہے، اور ابھی پاکستان میں بھی یہ آنے والی ہے کتاب جو ہے وہ جو ہم نے سنا ہے ڈاکٹر طاہر القادری کی کمپائل کی ہوئی.
اور تو یہ چیزیں اب موجود ہیں ہمارے پاس، کاش کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں. دیکھیے بہترین بندگی کا اگر طریقہ سیکھنا ہے تو مولا کائنات سے بڑھ کر انسانیت کے اندر بندگی کا طریقہ دینے والی ذات علی المرتضیٰ سے بہتر کوئی نہیں ہے. جی جی اگر نافع علم کے لیے رجوع کرنا ہے تو مولا کائنات سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے. جی اگر معرفت الہی حاصل کرنی ہے تو مولا علی شیر خدا سے بڑھ کر عارف باللہ کوئی نہیں ہے. ہر رنگ میں جس انداز سے اسلام کے جس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیں، جی یعنی آپ ٹاپ پہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں بادشاہ وقت ہوں، تو مولا علی شیر خدا فقر کے بھی بادشاہ ہیں، ریاست مدینہ کی بھی بادشاہ ہیں. دونوں کردار ایک ہی وقت میں نبھانے والی ذات مولا کائنات ہیں. اور جس انداز سے انسانیت کی خدمت کی ہے آپ نے، یعنی جس انداز سے آپ نے سخاوت فرمائی ہے، جی وہ ایسا زندگی کا غالب اور عروجی پہلو ہے کہ سب کچھ قربان کیے چلے جا رہے ہیں، جس پہ بات کرنے کے لیے انسان کے پاس الفاظ کم ہو جاتے ہیں. مولا علی شیر خدا کی زندگی کہیں زیادہ. اچھا، اس وقت کے لوگ اگر کہیں معروم رہے ہیں تو آج کے لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ مولا علی شیر خدا میں یہ سمجھتا ہوں صرف مومنوں اور مسلمانوں کے نہیں جی بلکہ انسانیت کے امام ہیں. بے شک. جب ہم انہیں محدود سے معدود تر کرتے چلے جائیں گے لوگ ان سے فائدہ نہیں حاصل کر آپ پائیں نے گے. بڑی اہم نشاندہی کی. ہم جب بھی ان نشریات کی جی کسی نشست کا آغاز کرتے ہیں تو لگتا ہے بہت ٹائم ہے وہ، Exactly. لیکن جب گفتگو ہوتی ہے تو وقت کی کمی بالکل. کا احساس، اور پھر مولا علی پر گفتگو یقیناً. تو بالکل اشارہ ہو گیا ہے کہ ہمیں بالکل جی، آپ ٹائم مہمانوں کا شکریہ ادا کر بالکل جی، دیجیے. اور بالکل آپ پروگرام مہمانوں کا بہت اختتام شکریہ، آپ نے دیجیے. ہمیں جوائن کیا. ناظرین کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ذکر علی کل دوبارہ ہوگا، لیکن آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. جانے سے پہلے ایک سنتے ہیں اختتامی کلام. بسم اللہ کیجیے ذات صاحب. میرا وارث ہے علی، میرا وارث ہے علی، سبحان اللہ. میرا وارث ہے علی، میرا وارث ہے علی. خون کے میدان میں، خون کے میدان میں اعلان یہ کرتے تھے نبی، میرا وارث ہے علی، میرا وارث ہے علی، میرا وارث ہے علی، میرا وارث ہے علی. آدم و نوح پیغمبر ہو کے حضرت موسیٰ، یونس و خضر ہو الیاس کے حضرت عیسیٰ. گھر کے مشکل میں یہی گھر کے مشکل میں یہی کہتا تھا ہر ایک نبی، میرا وارث ہے علی، میرا وارث ہے علی، میرا وارث ہے علی، میرا وارث ہے علی. اور قبر میں مجھ سے نکیرین نے جب یہ پوچھا، قبر میں مجھ سے نکیرین نے جب یہ پوچھا، کون وارث ہے تیرا، کون ہے مولا تیرا. مجھ سے پہلے جو مجھ سے پہلے یہ میری قبر کی مٹی بولی، میرا وارث ہے علی، 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 میرا وارث ہے علی. اور خانہ حق سے خانہ حق میں نہیں جائیں گے، در سے مولا ان پہ کھل جائے گا